تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، عزیز دوستو، انسان نہ سینے میں دل رکھتا ہے تو دل دھڑکتا ہے، تو کسی نہ کسی چاہت میں دھڑکتا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ درد اگرچہ جاں گزل ہے، کیا کروں دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا۔ چلو عشق کا غم نہ صحیح، روزی روٹی کا ہی صحیح، دل میں غم ضرور رہتا ہے۔ کوئی نہ کوئی طلب انسان کی طبیعت میں، دل میں چاہت ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ کچھ لوگ اس بات کو مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے۔ کچھ لوگ شہرت سے پیار کرتے ہیں، ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ کہہ دیا جائے نا کہ میں وہاں بھی گیا تھا، لوگ آپ کا ذکر کر رہے تھے، تو ان کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ تعریف سے محبت کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، جب تک کوئی دو چار لوگ خوش آمد نہ کریں ان کی طبیعت ٹھیک ہی نہیں رہتی۔ کچھ لوگ اللہ ماشاءاللہ پیسوں سے پیار کرتے ہیں، پیسے نہ ہو تو بیمار سے لگتے ہیں، اور جیب بھری ہو تو صحت بھی ان کی۔ ہم مختلف چاہتوں، مختلف محبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں۔ بعض محبتیں بڑا نقصان کرتی ہیں، انسان کے باطن کو اجاڑ دیتی ہیں، اس کی روح کو میلا کچیلا کر دیتی ہیں، اس کے روحانی مسائل میں نہایت نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث، اس پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، دنیا کی محبت یعنی ہرس کے ساتھ ہو، لالچ کے ساتھ ہو، جائز ناجائز کی پرواہ کے بغیر ہو، دنیا کی محبت، مال دنیا کی محبت، حضور فرماتے ہیں یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ جب کسی شخص کو پیار ہو جائے کہ میں نے پیسے ہی جمع کرنے ہیں، دولت اکٹھی کرنی ہے، مال ہی جمع کرنے ہیں، جب اس کا یہ ذہن بن جائے تو پھر وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ اسے حقوق ضائع ہوتے نظر آئیں تو ہوتے رہیں، یتیموں کا مال ہے کہ غریبوں کا مال ہے کہ زکوٰۃ کا مال ہے کہ خیرات کا مال ہے کہ کس چیز کا مال ہے، کسی شرعی پابندی کا لوگ خیال نہیں کرتے۔ غلبہ جو کر گئی دنیا کی محبت۔ یہ دنیا کی محبت جس طرح ہر بیماری کی جڑ ہے، نقصان کرتی ہے۔ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے کہ دل کیا چاہتا ہے دراصل۔ یہ سینے میں ہے، دھڑکتا ہے، تو بنیادی طور پر صبح سے شام تک اس کی طلب کیا ہے، اس کی چاہت کیا ہے، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے نا۔ جس طرح دنیا کی محبت تباہی پیدا کرتی ہے نا، اسی طرح اگر محبت ہو جائے نا اللہ رسول سے، رب رسول سے ہو جائے پیار، تو بھوک بھی بڑا ہی مزہ دیتی ہے۔ اللہ رسول سے ہو جائے پیار تو ان کی طرف سے آنے والے سکھ جتنی لذت دیتے ہیں، دکھ بھی اتنا ہی مزہ دیتے ہیں۔ اور درویش کہتے ہیں، دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے۔ پھر وہ تکلیفیں، وہ آزمائشیں، وہ پریشانیاں، وہ غربتیں، وہ وقتی طور پر لوگوں کے تانے، وہ تنقید، وہ طنز، وہ پھپتی، یہ ساری چیزیں مزیدار ہو جاتی ہیں محبت اللہ رسول سے ہو۔ ہم نہ اپنی طبیعتوں میں چاہت کی، رب رسول کی محبت کی وہ خاص لذت نہیں پیدا کرتے جو ہونی چاہیے۔ محافل بھی ہوتی ہیں، روزے بھی آتے ہیں، حج بھی ہوتے ہیں، عمرے بھی ہوتے ہیں، لیکن حج عمرہ اللہ رسول کے لیے ہے کہ فوٹو کے لیے؟ محفل اللہ رسول کے لیے یا فرنٹ سیٹ کے لیے؟ رب رسول کی تعریف ہوگی یا 15-20 لوگوں کی لسٹ پہلے پڑھ کے سنائی جائے گی کہ فلانا بھی مہمان خصوصی ہے، فلانے کی زیر نگرانی ہے، فلانا بھی آیا ہے، فلانے بھی کہا تھا کہ ذرا بھائی، جب تک اس میں غلبہ، یہ ایک بڑی سادی سی بات ہے اور یہ اہم سبق ہے۔ دل سے پوچھ لیں، پیار کس سے کرتا ہے؟
اور کسی بندے کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، کسی کو اپنی باتوں سے متاثر کیا جا سکتا ہے، کسی آدمی کو دکھایا کچھ، بتایا کچھ جا سکتا ہے، کچھ چھپایا جا سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب نہ تمہارا چہرہ دیکھتا ہے، نہ تمہاری جیب دیکھتا ہے، مالک تو جب دیکھتا ہے تمہارا دل ہی دیکھتا ہے۔ تو دل کی کیفیت اللہ کو پتہ ہے۔ دل بے چین اس لیے رہتے ہیں کہ یہ جو پیاس اور جو طلب کرتے ہیں وہ ہم انہیں پہنچاتے نہیں۔ دل بے قرار اس لیے رہتے ہیں کہ یہ رب رسول کی محبت سے ٹھنڈے ہوں گے، ہم ادھر ادھر کی چاہتے لیے پھرتے ہیں۔ ان کے اندر بے قراری اس لیے ہے کہ ہم نے امیدیں لوگوں سے وابستہ کر لی ہیں، جو لوگوں سے نہیں کرنی چاہیے تھی، اللہ رسول سے کرنی چاہیے۔ ہم نے اسباب کو اختیار کرنا ہے، بھروسہ اسباب پر نہیں، بھروسہ تو اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے۔ تو جب تک دیکھیں نا قرآن مجید نے کیا کہا، قرآن مجید نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، اپنے رب سے پیار کرتے ہیں۔ ان کے سجدے بوجھ نہیں، ان کے سجدے تو لذت ہیں۔ انہیں نماز کے لیے لانا نہیں پڑتا، جبر نہیں کرنا پڑتا، ان کے تو دل کھچے چلے آتے ہیں۔ ان کو تو پیار ہو گیا، رات ساری بیت گئی اور ایک سجدہ بھی مکمل نہ ہوا۔ وہ تو مال چونکہ اللہ نے دیا ہے تو راہ خدا میں خرچ کرتے وقت ان کی طبیعت کسی قسم کا تکلف نہیں محسوس کرتی، کوئی بوجھ نہیں محسوس کرتی، چونکہ وہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ان کے سامنے کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنتی۔ اور دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی، اور جہاں تک تعلق ہے میرے رسول پاک کا، اللہ کریم نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ جو نبی ہے نا یہ تو مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو ہر وقت دل کی دھڑکنوں میں، روح کی ٹھنڈک میں، قلب میں، دل میں، روح میں، ذہن میں جو چیز ہر وقت سمائی ہے نا مومنوں کے، وہ رسول پاک کی ذات ہے۔ اگر رات ساری بندہ یہی سوچتا رہے کہ سویرے یار کس طرح کام چلانا ہے، پیسے کیسے آئیں گے، جو میرے پاس 2 لاکھ ہے اسے 6 کیسے کرنا ہے، اور یہ 6 ہے یہ 12 کیسے ہو سکتا ہے، اور جناب یہ دنیا میری کیسے آگے بڑھ سکتی ہے، اور یہ جو پلاٹ پڑا ہے نا میرے گھر کے بالکل سامنے کیسے کچھ چکر چلے کہ میرا ہو جائے، گاڑی ہے ذرا چھوٹے ٹائروں والی بڑے ٹائروں والی کیسے آ سکتی ہے۔ اگر 24 گھنٹے منصوبہ بندی دنیا حاصل کرنے سے دین منع تھوڑا کرتا ہے۔ حضور نے تو فرمایا محنت کر کے کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے، منع نہیں ہے، لیکن ہر وقت اسی گنتی میں رہنا، اسی کے شمار میں رہنا، الجھ جانا، اور جو اصل چیز تھی اس کو چھوڑ جانا۔ ہم نا نیکی کرتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، لیکن اس کی لذت نہیں پاتے۔ یعنی اگر نماز پڑھ کے بھی بندہ قرار نہ حاصل کرے، اگر وہ خیرات کر کے بھی اس کی ٹھنڈک نہ محسوس کرے، مسجد آ کے، محفل کرا کے، محفل میں بیٹھ کے، پھر بھی اس سے کوئی روحانیت نہ پا سکے، اس نے 20 علماء سنے، اس نے درجنوں خطباء سنے، اس نے ساری زندگی گزار دی، لیکن اس کے دل کی کیفیت ہی نہ بدلی، وہ لذت خاص ہی اسے نصیب نہ ہو، تو پھر اسے سوچنا چاہیے نا کہ دل میں نا اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز 2 بنائی ہے، ہونٹ 2، آنکھیں 2، کان 2، ہاتھ 2، پیر، دل اللہ نے ایک ہی بنایا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ چلو ایک طرف مجھے رکھ لو ایک طرف کسی اور کو رکھ لو، دل ہی ایک بنایا ہے۔ وہ کہتا ہے بس دل ایک ہے تو رب رسول ہی رہیں گے اس میں ادھر ادھر کی چاہتے نہ لے آنا، جب تک دل کے اندر پوری طور پر اللہ رسول کی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو، آپ زیادہ غور کریں میری بات پر، ایک ہے کھانا، ایک ہے مزیدار کھانا، ایک ہے مومن ہونا اور ایک ہے مومن ہونے کا مزہ آنا، لذت نصیب ہونا کہ میں صاحب ایمان ہوں۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو، یہ حدیث آپ نے بھولنی نہیں، بخاری مسلم میں،
اگر چاہتے ہو کہ ایمان کی لذت نصیب ہو تو 3 کام کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون کون سے؟ حضور فرمانے لگے پہلا کام یہ کرو کہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرو۔ لیکن یہ نیرا نعرہ نہیں لگانا، یہ غور کرنا ہے، پیسوں پر اچھی طرح غور کر کے سوچ لینا ہے کہ پیسے زیادہ پیارے ہیں کہ اللہ رسول، یہ غور کر لینا۔ یہ جو جھوٹی انا کے بت بنائے ہوئے نا، میری عزت، میری برادری، میری افسری، میرا قبیلہ، میری کرسی، یہ غور کر لینا ہے کہ کرسیاں زیادہ پیاری ہیں، اقتدار زیادہ پیارا ہے کہ اللہ رسول۔ ایک طرف رسول اللہ کی شریعت اور ایک طرف تیری برادری کے رسم و رواج، لیکن شادی والے دن رسم و رواج جیت گئے۔ کدھر گئی تیری محبت رسول؟ وہ صرف محفل والے دن تھی، ربیع الاول شریف میں تھی۔ ہم تو دیندار سمجھتے ہی اس کو ہیں جس کے گھر میں شادی ہو تو پتہ چلتا ہے کتنا دیندار ہے۔ محفل میں تو سارے دیندار ہوتے ہیں، یہ تو پتہ ہی تب چلتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جائے، نہ گھر میں کوئی خوشی آئے کہ اب یہ کتنا دیندار ہے، اب پتہ چلے گا۔ مسجد میں تو سارے دیندار ہیں۔ فرمایا اگر چاہتے ہو کہ لذت ایمان نصیب ہو تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرو۔ اور دوسرا فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا، اللہ رسول کی رضا کے لیے کرو۔ شکریہ کا تکلف بھی چھوڑ دو، وہ میرا احسان مانے گا یہ بھی چھوڑ دو، میری تعریف کرے گا یہ بھی چھوڑ دو، فقط اللہ رسول کی رضا کے لیے رشتے بنانے شروع کرو، مومن ہونے کا مزہ آئے گا۔ جتنے ہم شکوے کرتے ہیں نا رشتہ داروں کے، بھائیوں کے، قبیلوں کے، برادریوں کے، یہ سارے ختم ہو جائیں اگر ہم محبت اللہ رسول کی وجہ سے کرنی شروع کر دیں۔ اگر بنیاد اللہ رسول کی رضا ہو تو ہماری طبیعتوں میں کسی کے لیے نفرت پیدا نہ ہو، بے ادبی پیدا نہ ہو، کوئی ایسا ماحول نہ آئے۔ کیوں کہ ہم ڈائریکٹ پیار ہی نہیں کرتے، ہم جس سے بھی پیار کرتے ہیں درمیان میں رب رسول کو رکھ کے کرتے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن رب اعلان کرے گا، اللہ فرمائے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے تھے؟ یا اللہ کیا ملنے والا ہے؟ اللہ فرمائے گا آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں، جو دنیا میں میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے تھے انہیں آج میں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا۔ تو اگر ایمان کی لذت چاہتے ہو، ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کریں، ایک جس سے بھی پیار کریں اللہ رسول کے لیے کریں، اور دوسرا فرمایا مومن ہونے کے بعد، کلمہ نصیب ہونے کے بعد، ایماندار ہونے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کریں، اتنا ناپسند کریں جتنا کوئی آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے، اتنا ناپسند کریں۔ اگر یہ ذہن بن گیا پھر لذت نصیب۔ میں آپ سے عرض کروں میرے عزیزو، ہم نا تھکی تھکی سی زندگی گزارتے ہیں، بور سا وقت گزارتے ہیں، الجھے ذہن رہتے ہیں، بکھری سوچیں رہتی ہیں، ٹوٹے خیالات، پختگی نہیں باتوں میں، مضبوط نہیں افکار۔ کسی نے مشورہ دیا تو 10 منٹ کچھ اور سوچ لیا، اگلے سے بات کی تو پھر پچھلے کی بات ختم ہو گئی، اپنی زندگی میں مضبوطی نہیں۔ وہ خدا کے بندو، ہمیں تو ایک سادہ سا اسلوب دے دیا گیا ہے کہ تم ہر چیز سے بڑھ کے رسول پاک سے محبت کرو۔ تو جب پوری طرح وہ محبت نصیب ہو جائے گی، جب پوری طرح وہ چاہت مل جائے گی، جب پوری طرح وہ خلوص نصیب ہو گیا، للہیت مل گئی، اللہ رسول کی بارگاہ نصیب ہو گئی، آپ یقین کریں حضور کی محبت بندے کو پکا کر دیتی ہے، اس کی سوچوں کو مضبوط کر دیتی ہے، اس کے اندر استقامت لاتی ہے رسول اللہ کی محبت، انسان طاقتور ہو جاتا ہے۔ میں تقریر نہیں کر رہا، جذبات کا اظہار کر رہا ہوں، میں آپ سے داد نہیں چاہتا، میں آپ کی ذہن سازی چاہتا ہوں۔ آپ بھلے میری بات پر کوئی سبحان اللہ ماشاءاللہ نہ کہیں، لیکن میرے درد دل کو سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ دوستو حضور کی محبت مضبوط کرتی ہے، مضبوط طاقتور کر دیتی ہے۔ نہ سمجھ آئے تو سیدنا بلال سے پوچھ کے دیکھو، مار پڑتی جاتی ہے، محبت طاقتور ہوتی جاتی ہے، تانے ملتے جاتے ہیں، محبت مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ نہ سمجھ آئے تو سیدنا سلمان فارسی سے پوچھو، سالوں بیت گئے ڈھونڈتے تلاش کرتے،
آتے حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے، غلامی کرتے، کہاں سے چلے کہاں پہنچے. اگر نہ سمجھ آئے تو حضرت خبیب سے پوچھو، نہ سمجھ آئے تو بدر میں جا کے شہید ہونے والوں سے پوچھو یہ محبت کتنا طاقتور کرتی ہے. حضرت انس بن نضر سے پوچھو میدان احد میں کہ یہ محبت افکار کو زندہ کرتی ہے، روح کو تازہ کرتی ہے. بندہ نہ زیادہ باتوں سے ویسے ہی بچ جاتا ہے. ایک شے صرف یاد کرنی پڑتی ہے، ایک شے علم و بس کریو یار اے ہوئی حرف تینوں درکار. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے ہم جلنے سے چھٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی اب وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی اب وہ. اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضوں کرے خدا. اور جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا مزہ، ایک ہوتا ہے شفا کا مزہ، ایک ہوتا ہے بیماری کا مزہ. یہ حضور کی محبت کی وہ والا درد ہے کہ یہ مزیدار ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا. او لوگو جس کو ہو درد کا مزہ، وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، اور پھر کے گلی گلی تباہ ہم ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. صحابی بیٹھے نا نبی پاک کی بارگاہ میں اور دیر سے بیٹھے اور جم کے بیٹھے، بٹھا کے اپنے محبوب کو اپنے پہلو میں. جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال ہی کرتے. دیر سے بیٹھے اور بیٹھے تو نبی کریم نے فرمایا جاؤ کوئی کام بھی کرو. اٹھے ستون کی اوٹ سے ہو کے واپس آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے بغیر دل ہی نہیں لگتا، تو طبیعت ہی نہیں جمتی، کہیں نظر ہی نہیں ٹھہرتی. جب تک آپ اپنے دل کی کیفیات، یار ہمارے بزرگ ہمیں تو وقت نہیں ملنا چاہیے. اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے تو وقت ہی نہیں ملنا چاہیے. سیرت ساری پڑھ لی ہے ہم نے، حضور کی احادیث یاد کر لی ہیں، نبی پاک کے فضائل پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ہمارے پاس ہیں. کیا آج صبح سے لے کر اب تک 1100 بار درود شریف نصیب ہوا ہے؟ کیا اگر حضور سے محبت ہے تو ہمارے دل میں نبی پاک کی امت کا درد ہے؟ حضور پر نازل ہونے والے قرآن مجید کو ہم نے سمجھا ہے؟ دین اسلام کی روشن تعلیمات کے ہم کتنے قریب گئے ہیں؟ فارغ وقت آپ کیا جی میں آج کل بور ہوتا ہوں تو بھائی آپ کتاب خریدیں حضور کی سیرت پر، پڑھیں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے کیا لکھا ہے، پڑھیں حضور کے فضائل کمالات، پڑھیں شفا شریف قاضی ایاز کیا لکھتے ہیں. لیکن زندگی تو ادھر ادھر ضائع ہو رہی ہے. محبت والا تو اپنا ٹائم، یہاں تو کسی کو پیار ہو جائے نا اپنے گھر سے تو قربانی دیتا ہے، کہتا ہے آپ سب لوگ کھائیں گے میں پردیس میں جا کے کماؤں گا. پیار ہو گیا نا تو اس نے جدوجہد کی، اس نے عمر گزار دی. ہمیں اگر پیار ہو تو پھر انداز کچھ اور ہو. تھوڑا سا نا اپنی قلبی واردات پر توجہ دیں، اپنے دل سے پوچھیں. ایک تسبیح رکھ لیں ہاتھ میں، جس طرح موبائل ہو نا بندے کے پاس تو چین نہیں نہ لینے دیتا، جس طرح موبائل ہاتھ میں ہو تو چلتا رہتا ہے نا، انشاءاللہ تسبیح بھی ہاتھ میں ہوگی تو درود پاک چلتا رہے گا. یہ کریں یہ کام. حضور کے تذکار جمیلہ، نبی پاک کا تذکرہ، اپنے قلب اطہر میں حضور کی محبت کو. آپ دیکھیں نا کبھی صحابہ کا مزاج، ایک ہوتا ہے بڑے مشورے کرنا اور ایک ہوتا ہے زندگی میں نا ایک حرف یاد کر لینا. صحابہ نے نا ایک سبق یاد کیا تھا کہ جو حضور کہہ دیں گے نا، یہ بڑا مختصر، بڑا جامع، بڑا مزیدار اور سارے پہلوؤں کو اکٹھا کرنے والا سبق ہے. جو کریم کہہ دیں گے نا، لمبی چوڑی دوڑ ہی نہیں، جو حضور فرما دیں گے. حضرت صدیق اکبر سے پوچھا آپ کو پسند کیا ہے؟ کہنے لگے حضور آپ کو دیکھتے رہنا، میرا دل کرتا ہے میری بیٹی گھر میں خدمت کرے. حضور میرا دل کرتا ہے اللہ مجھے مال دیتا رہے، میں آپ کے قدموں پہ قربان کرتا رہوں. سانو تے قید سجن دا گہنا ہے، وہ جینج رکھے ایسا اونج رہنا ہے.
ہم نے نہ طے کر لیا ہے، ہم نے ادھر ادھر ایک مختصر سا سبق یاد کر لیا ہے۔ آپ یاد رکھیں، ہمارے پاس کوئی نہ کوئی لذت ہے، کسی نہ کسی چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ہر بندہ دوڑ رہا ہے، کچھ مان کے دوڑتے ہیں، کچھ نہ مان کے دوڑتے ہیں، لیکن دوڑ لگی ہوئی ہے۔ آپ یقین کریں، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو ڈھونڈ کے محفل میں جاتے ہیں، آج میں نے اپنے نبی کی نعت سننی ہے۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کو کتاب مل جائے نا، ٹائٹل پہ لکھا ہو حضور کا تذکرہ ہے، دوڑ کے خرید لیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ حضور کے میلاد پاک میں وہ یوں خرچ کرتے ہیں کہ جیسے بس پوری کیفیت طاری ہو گئی۔ نبی پاک کی نسبت جہاں نظر آئی، حضور کے اصحاب کی بات آئی یا اولاد کی بات آئی، امت کے اولیاء کی بات آئی یا علماء کی بات آئی، دین کے طلباء جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان کی بات، جہاں جہاں ذکر آیا، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ اپنے دل میں اس محبت کو پیدا کریں۔ میں آپ سے عرض کروں، اولادیں بھی پریشان ہیں ہماری، ہم نے بچوں کو پیسے دیے ہیں، ٹائم نہیں دیا، ہم نے بچوں کو گھر دیا ہے، خاندانی ماحول نہیں دیا۔ اب شکوہ صرف بچے سے نہیں کہ وہ موبائل پہ ہے، ابا بھی تو موبائل پہ ہی ہے نا، وہ بھی تو نہیں نا چھوڑ رہا۔ بچے جو چھوٹے موٹے سوالات اپنے ماں باپ سے پوچھتے تھے تو ایک خاندانی روایات، ان کا حسن منتقل ہوتا تھا، وہ اب رخصت ہو رہا ہے۔ بچے اپنے گھروں میں، آپ کو پتہ ہے یہ صحابہ کی اولادیں کیوں جان قربان کرتی تھی نبی پاک پہ؟ انہوں نے گھر میں جو دیکھا تھا نا اپنے ماں باپ کو کرتے، تو وہ تیار تھے، ایک سے ایک بڑھ کر تھا۔ حضرت عمر بن جموح جنگ میں آئے تو چاروں بیٹوں سمیت آئے، اولادیں ساتھ آئیں ان کی۔ کیوں؟ انہوں نے اپنے بچوں کو وقت دیا، ٹائم دیا، ان کی تربیت کی۔ دیکھیں، ایک ہے میں تقریر کروں، تقریر سے بھی بچے سیکھیں گے، ایک ہے کہ جو ان کا باپ کرتا ہے۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ کئی دفعہ گھر میں نا اماں کہتی پتر چپ کر جا، تیرا ابا آج کل پریشان ہے، ناراض ہو جائے گا، چپ کر، ابھی بات نہ کرنا، کاروباری ٹینشن چل رہی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ پتر آج نہ بات کرنا، آج تیرے ابا جی کا موڈ نہیں ٹھیک، ہوتا ہے نا؟ تو کبھی کبھی یوں بھی ہونا کہ ابا بستر میں رو پڑے تو پتر اٹھ کے جا کے پوچھے اماں جی خیر ہے، تو اماں بھی رو پڑے، اماں بتاؤ تو صحیح ہوا کیا؟ تو اماں کے پتر تمہارے باپ کو نا حضور کا مدینہ یاد آ رہا ہے۔ آپ یقین کریں، یہ رنگ اولاد پہ وہ رنگ چڑھائے گا، یہ انداز وہ انداز سکھائے گا۔ ابا پیسوں کے لیے تو روز روتا ہے، زمینوں جائیدادوں کے لیے روتا ہے، میرا کاروبار نہیں چلتا روتا ہے۔ کاش یہ کبھی حضور کی محبت میں روئے، یہ کبھی اس درد سے تڑپے، کبھی اس کی وہ کیفیت بنے، تو بچے کو کہنا نہیں پڑے گا اپنوں کے تو آنسو دیکھ کے بندے کے آنسو آ جاتے ہیں۔ روحوں کی جیسے ہی قربت ہوتی ہے، درد آنسو بن کے چھلک نکلتا ہے۔ جب تک یہ محبت اس بار رفتگی کے ساتھ نہیں پیدا ہوگی، کبھی ابا انگلی لگائے نا بچے کو اور مسجد میں جا کے قاری صاحب دل بڑا پریشان ہے، ذرا حضور کی نعت تو سنائے، ذرا گھر میں بچے کو کہے نا پتر یہ کھول ذرا موبائل اور حضور کی فلاں نعت تو لگا، میرا دل کر رہا ہے۔ تو یہ بھی انداز ہے جو بچوں کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا کرے گا۔ لیکن ہم نے نا بالکل ایک روایتی انداز اختیار کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے کبھی کوئی سلسلہ ہو گیا تو ہو گیا، اس کی جو عملی کیفیات ہے وہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نا کلمہ پڑھ لیا، ماں احتجاج پہ بیٹھ گئی، اگر تو کلمہ نہیں چھوڑے گا تو میں روٹی نہیں کھاؤں گی اتنی دیر تک جب تک تو کلمہ نہیں چھوڑتا ماں صلی اللہ۔ صحابہ کرام نے نا شدید ٹکراؤ دیکھا ہے جب وہ مسلمان ہوئے۔ ہم تو نیکی کرتے ہیں، کوئی خیر کا کام کرتے ہیں تو شاباش ملتی ہے، وہاں یہ نہیں تھا، وہاں تو آپ نے اعلان کیا نہیں اور پتھر برسے نہیں۔ اماں بھوک ہڑتال پہ بیٹھ گئی، اب ظاہر ہے گلی محلے میں باتیں بھی ہوتی ہیں، برادری قبیلے میں بلو جی اماں ہڑتال پہ بیٹھی ہے، بھوک ہڑتال پہ۔
حضرت سعد بن ابی وقاص نے 2-3 دن دیکھا، تیسرے دن ماں بھی تھوڑی، اب 2-3 دن بندہ روٹی نہ کھائے حالت اور ہو جاتی. حضرت سعد جا کے نا اماں کے سرانے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اماں میں تیرا ہی پتر ہوں نا، اور مجھے سب سے زیادہ تو ہی جانتی ہے. اماں نے کہا اسی طرح ہی ہے. تو کہنے لگے اماں تو میرے جذبے بھی جانتی ہے؟ کہا پتر بالکل جانتی ہوں. تو کہنے لگے تیری ایک جان ہے نا، اگر تیری 1000 بھی ہو نا، ایک ایک کر کے ساری نکل جائے تو مدینے والے کا کلمہ پھر بھی نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ وہ کچا رنگ ہے للاری والا جیڑا چڑھ دا تے لیندا رہندا. اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. اماں تیری 1000 جان بھی ہو نکل جائے تو یہ کلمہ میں چھوڑنے والا. اماں نے نا شام کو روٹی کھا لی. لوگ کہنے لگے اماں بھوک ہڑتال ختم، کہنے لگی میرا پتر ہے میں جانتی ہوں. یہ جو اسے یہ والی میں ہر کام چھڑا لیتی تھی، پر یہ جو پیار ہوا ہے نا یہ چھڑایا جا سکتا؟ یہ نہیں چھڑایا جا سکتا. وہ دنیا دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے، سیاست دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے، محبت دا جھگڑا ہے چھڑا کوئی نہیں سکتا، یہ چھڑا کوئی نہیں سکتا. میرے دوستو خاص پیار کریں، درود شریف پڑھ کے سوئیں. سجدہ اس نیت سے بھی کبھی کر کے دیکھیں کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آپ نہ تھوڑا سا اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی پیار والی لائیں. اس نیت سے فجر کی نماز سر پہ کپڑا باندھ کے پڑھیں کہ امامہ حضور کی سنت ہے. 3.5 گز کپڑا لے لیں، اس کو سر پہ باندھیں لپیٹیں، اس نیت سے کہ یہ میرے رسول کا طریقہ ہے. آپ نہ کچھ کام ایز اے اسپیشل کریں، خاص کر کے کہ یہ نبی پہ جوانوں سے کہوں گا او سجنوں، کسی نے کسی کو دیکھ کے اپنے چہرے کا رنگ بنایا، کسی نے کسی کو دیکھ داڑھی پوری مٹھی نہ کر لے. مجھے ایک دوست کہنے لگے بندے تانے مار دینے، تو میں کہا جے کر یار دے نام دا ملے میڑا انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تو جے کر یار دے نام دی ملے سولی جھوٹا چوٹ لئیے پیچھا ہٹیے نا. اور دنیا کے لیے بھی اتنے تانے کھائے ہیں، تو اگر کوئی دین کے لیے کھانا پڑ جائے تو کھا، کوئی عرض نہیں. داڑھی شریف پوری ہوتی ہے مٹھی، یہ نہیں ہوتی جو آج کل ہماری اپنی مرضی کا سٹائل ہے نا، یہ اپنی مرضی کا نہیں ہے. داڑھی دا وزن ہوتا ہے، یعنی پوری مٹھی ہو تو کوئی وزن اٹھانا پڑتا ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ تو چھوٹی والے نے بھی بندے مولوی صاحب ہی آندے نے، تو کیوں نہ پھر بندہ پوری کر لے. تو یہ 3-4 کام کریں تاکہ عملی ثبوت تھوڑا سا شروع ہو جائے. بلے شالوں کی ہنس کے یار منا لیں دے، تے ساڈا رونا بھی نہ منظور ہویا، منظور ہویا.